دوستو، غیب سے مدد حاصل کرنے کے لیے ایک آسان سا وظیفہ، سورہ دہر کا وظیفہ۔ دوستو، اکثر ہم ایسے معاملات میں الجھ جاتے ہیں کہ جب ہمیں اس مشکل میں، کسی مسئلے میں حل کی ضرورت ہوتی ہے اور راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی جیسے کوئی پریشانی یا مشکل میں آپ گرفتار ہوتے ہیں، یا کسی ضرورت میں آپ پھنستے ہیں، کوئی چیز کی ضرورت آپ کو پیش آ جاتی ہے اور آپ کے پاس بندوبست نہیں ہوتا، آپ اس صورت کے عمل کو، جو وظیفہ جو آپ کو میں یہ بتلانے جا رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں تو آپ اس کے معجزات ایسے دیکھیں گے کہ جب آپ کو کوئی ایسی ضرورت پڑے گی، مالی ضرورت پڑے گی، تو آپ کے لیے غیب سے اللہ پاک جو ہے اس کے بندوبست کریں گے، اس کے حل کے بندوبست کر کے دیں گے۔ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اس کا بندوبست پرووائڈ کریں گے اور آپ کے کام نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آپ اکثر روٹین کے اندر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ مسئلہ پیش آ گیا، مثال کے طور پر بچے کی فیس بھرنی پڑ گئی، کوئی ایسا آپریشن آ گیا، کوئی چیز ایسی درپیش ہوئی کہ بھئی اب ایسی صورت کے اندر میں کیا کروں، میرے پاس بندوبست نہیں ہے۔ یہ وظیفہ جو جن لوگوں کو بھی بتایا ہے، ان کی زندگی کے اندر جب بھی ایسی کوئی ضرورت آئی ہے تو آپ یقین کریں ایسے لوگ ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے سامنے آئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سامنے آئے ہیں کہ جو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا گمان بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس جگہ سے مدد مل جائے گی، وہاں سے مدد ملتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے۔ آپ کے مسائل کے لیے بھی اللہ پاک ایسی جگہ سے بندوبست کریں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اسی کو غیب کی مدد کہتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پارہ نمبر 29 کے اندر، پارہ نمبر 29 کے اندر سورہ دہر موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے، اپنی روٹین کا یہ حصہ بنانا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو لوگ پڑھتے ہیں فجر کی نماز، ان کے لیے تو یہ اکثیر وظیفہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یکسوئی سے، غور و فکر سے، سمجھ کے، ترجمے کے ساتھ صرف ایک بار سورہ دہر کی تلاوت کرنی ہے، بس۔ اسی طرح سے کچھ دن پہلے یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بتایا ہوا ایک وظیفہ میں نے آپ کو عمل بتایا تھا، جو صحابہ کرام کرتے رہے، جو سرکار نے تلقین کی تھی کہ کسی اس بندے کے گھر کبھی فاقہ آ نہیں سکتا جس کے گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہو، روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ شخص کبھی دوزخ کی آگ میں جل نہیں سکتا جس کے گھر میں، جس کی یہ عادت ہو کہ وہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے گا، کیونکہ سورہ ملک جو ہے یہ آپ کو جہنم سے آزادی دلاتی ہے، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، یہ آپ کے لیے شفاعت کے لیے درخواست کرتی ہے، آپ کی بخشش کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ چھوٹی یہ چیزیں جو کہ سرکار دو علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہمارا مسئلہ ہی سارا یہی ہے کہ ہم دین سے بھی دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ نہیں سمجھ کے پڑھتے، اس میں اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، مختلف زندگی کے بارے کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ہم سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ حدیث کے قریب ہم نہیں جا رہے، ہم حدیث کو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی نے ان مشکلات کے اندر کیا کیا حل بتا رکھے ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ بس زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، پھر ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی، میرے جیسے لوگوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اگر آپ خود سے ان کا مطالعہ شروع کر دیں، آپ کو ہر چیز کا حل جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو خیر، آپ سے آج کی ریکویسٹ اس وظیفے کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے جب آپ کے پاس بندوبست نہیں ہوتا، تو آپ سورہ دہر کی روز ایک بار صبح فجر کی نماز کے بعد ترجمے کے ساتھ تلاوت شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دست غیب آپ پہ کھلے گا اور اللہ پاک غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کریں گے، آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے آپ کی اس ضرورت کا بندوبست ہو جایا کرے گا۔ آپ کو اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔